السلام علیکم۔ جماعت دوہم کی آج ہم نظم کسان کو ایکسپلین کریں گے۔ اس میں ہے شاعر کا نام جوش ملی آبادی۔ شعر ہے: سرنگوں رہتی ہے جس سے قوت تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ اس کا مطلب ہے کہ سرنگوں رہنا، نیچے رہنا ہے، دبے رہنا ہے، جس سے قوت تخریب کی بری قوتیں جو ملک کو، قوم و ملک کو نقصان پہنچانے والی قوتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ کسان کے ہی وجہ سے یا کسان کی محنت کی ہی وجہ سے سرنگوں رہتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی ملک جب ترقی یافتہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی بھی دشمن ان پر حملہ کرنے سے یا ان کو نقصان پہنچانے سے گریز کرتا ہے۔ جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی، جس کی وجہ سے، کیونکہ قوم کی ترقی یا معیشت کی ترقی کا جو انحصار ہے وہ سب سے زیادہ زراعت پر ہوتا ہے، اور زراعت میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ کسان ادا کرتا ہے ہمیشہ۔ کسان کی قوت اور حوصلے کے سامنے تمام بری قوتیں شکست کھا جاتی ہیں۔ کسان کی ہمت کے سہارے تہذیب کو خوبصورتی اور شان و شوکت ملتی ہے۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ کسان کی محنت کا فیض کائنات کے پہلے دن سے جاری ہے، کیونکہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کے پیشے کو اپنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسان نے ہمیشہ اپنے عزم سے تمام بری قوتوں کو شکست دی۔ تمام تخریبی قوتیں کسان کی بے مثال محنت کے سامنے شرمندہ رہیں۔ بقول شاعر: سب دشمنان امن میری نیند لے گئے، میں جاگتا ہوں شہر کے آرام کے لیے۔ دوسرا مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کسان ہی کی ذات ہے کہ جس کے بل بوتے پر ہمیشہ انسانی تہذیب نے ترقی کی۔ کسان کی محنت کا ہی ثمر ہے کہ آج دنیا میں امن قائم ہے۔ شیطانی قوتیں سرنگوں ہیں۔ کسان کی بدولت دنیاوی تہذیب کو خوبصورتی اور رنگا رنگی نصیب ہوئی۔ کسان انسانوں کو خوراک مہیا کرنے والی ذات ہے، ذات کسان ہی ہے۔ بقول شاعر: میرے دہقاں یوں ہی ہل چلاتے رہیں، میری مٹی کو سونا بناتے رہیں۔ شکریہ۔